بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 310 ہے اور آج کا عنوان ہے قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام چوپایوں پر اکٹھے کیے جائیں گے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحشر الانبیاء یوم القیامة على الدواب لیوافوا من قبورهم المحشر ويبعث صالح علیہ السلام على ناقته ويبعث ابناي الحسن والحسين على ناقة الأصباء وأبعث على البراق خطوها عند أقصى طرفها ويبعث بلال على ناقة من نوق الجنة فينادي بالأذان محدا وبالشهادة حقا حقا حتى إذا قال أشهد أن محمد رسول الله شهد له المؤمنون من الأولين والآخرين وقبلت ممن قبلت وردت على من ردت، رواہ الطبرانی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انبیاء چوپایوں پر اکٹھے کیے جائیں گے تاکہ اپنی قبروں سے میدان محشر میں آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہوں گے، میرے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میری اونٹنی عذبا پر جائیں گے اور میں براق پر اٹھایا جاؤں گا جس کا ایک قدم اس کی نظر کی انتہا تک ہوگا، اور بلال جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پر ہوں گے۔ وہ اذان خالص دیں گے اور شہادت کے کلموں کا بھی سچا سچا اعلان کریں گے۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے تو اگلے پچھلے تمام مومن ان کے لیے گواہی دیں گے، تو جس کے لیے قبول کی گئی اس کے لیے قبول کی گئی، اور جس سے واپس کی گئی اس سے واپس کی جائے۔ بزرگان محترم، حدیث کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام کو چوپایوں پر سوار کر کے قیامت کے دن میدان محشر کی طرف جمع کیا جائے گا۔ یہ منظر اس بات کی علامت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو میدان محشر میں بھی عزت اور عظمت کے ساتھ پیش کیا جائے گا، جیسے دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت اور رسالت کے شرف سے نوازا تھا۔ انبیاء کا قبروں سے سوار ہو کر آنا دراصل ان کے وقار، بلندی مقام اور حقانیت کی دائمی تصدیق ہے۔ پھر خاص طور پر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنی مشہور اونٹنی پر سوار ہوں گے۔ یہ وہی اونٹنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی قوم کے لیے معجزہ تھی۔ قیامت کے دن اسی اونٹنی پر ان کا سوار ہونا گویا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی یاد دہانی اور اس پر ایمان لانے والوں کے لیے ایک روشن دلیل ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میری اونٹنی عذبا پر قیامت کے دن سوار ہو کر میدان محشر کی طرف آئیں گے۔ یہ اس بات کی عظیم نشانی ہے کہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی رفاقت عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں بھی یہ دونوں نواسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے اور آخرت میں بھی انہی کے ساتھ رہیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں براق پر اٹھایا جاؤں گا جس کا ایک قدم اس کی نظر کی انتہا تک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ براق کی غیر معمولی رفتار اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی سواری معراج کی رات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کی گئی تھی، اور قیامت کے دن بھی اسی سواری کا اعزاز آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے برقرار رکھا جائے گا۔ اس سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت عامہ، بلند مرتبہ اور اللہ کے قرب کی بھی مثال حیثیت ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث کے اگلے حصے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ذکر نہایت ہی پر لطف اور ایمان فروز ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ حضرت بلال جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے اور وہی اپنی پرانی ذمہ داری کے مطابق اذان دیں گے۔ دنیا میں جس صداقت، خلوص اور ایمان کے ساتھ حضرت بلال نے اذان دی تھی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی خلوص کو ابدی عزت میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہوگی حضرت بلال کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث کو سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.